أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی ہدایت کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتوں کی 2 آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی انعامات ہمارے اوپر ہیں، جتنے بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، کروڑوں لاکھوں شکل میں ہمارے نظروں کے سامنے، اللہ کی قسم جتنی نعمت آپ گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسانوں، ہم نے تمہارے پر کتنے احسانات کیے، کتنے انعامات کیے، اگر تم ان نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو بہت کچھ عطا کیے ہیں، لیکن پھر بھی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ نے کہا کہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حضرات، یہ ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ مجھ پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں مطلوب ہیں، ان عبادت میں شکر گزاری بھی ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ عقیدہ توحید کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بن کر اس دنیا میں جئیں۔ ایک مومن صبر کے امتحان سے گزارا جاتا ہے، شکر کے امتحان سے بھی گزارا جاتا ہے۔ دونوں حالت میں مومن خیر میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں وہ خیر پہ رہتا ہے۔ وہ صرف مومن کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔
اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر فکان خیر اللہ، وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے اور خیر ہے۔ حضرات، نعمت کی شکر گزاری کی اگر ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ کی اتنے انعامات ہمارے اوپر ہیں، سچے معنی میں ہم کما حقہ اس کی نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک اثر نقل کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، پروردگارا، میں کیسے شکر گزار بندہ بن سکتا ہوں، میں کیسے تیرے شکریہ ادا کر سکتا ہوں، کیسے ادا کر سکتا ہوں، جبکہ شکر گزاری کی توفیق بھی تو نے دی ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے، شکر کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ رب العالمین نے کہا، اے داؤد، جب تم اعتراف نعمت کرتے ہو تو یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی۔ حضرات، انسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ سب کچھ پا کر بھی، نعمت پا کر، صحت، دولت، تجارت، بیوی، بچے، اولاد، کیا کچھ اللہ نے ہمیں نہیں نوازا، لیکن انسان کا مزاج آج ایسا بن چکا ہے، ہمیشہ شکایتی مزاج واقع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر تنقید کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا جانتا ہے، اور بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کر شکر بجا لاتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اتنے کم لوگ ہیں شکر گزار بندے اس دنیا میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ سورہ سبا میں کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات، ہماری زندگی میں لاکھ ٹینشنیں کیوں نہ سہی، لاکھ تکلیفیں کیوں نہ سہی، خواہ وہ ہم گھریلو پرابلم میں انوالو ہو یا بزنس کے تعلق سے ہم پریشان ہو، ان ساری پریشانی کے باوجود ایک مومن اگر نعمت کا احساس کرتا ہے تو وہ کامیاب بن جاتا ہے۔ نعمت کا احساس ہو، ہزار تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہو تو ایسا انسان کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظروں کے سامنے ایسے مثالیں رکھی ہیں، ایسے اگزامپلس رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم نعمت کا احساس کریں۔ واللہ، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس نہ ہو، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ رب کی نعمت کا احساس کرو، یاد کرو بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر اب تک ہماری عمریں گزری ہیں، اللہ نے ہمیں کیسے سٹیج سے گزارا، کہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ دیا اور ہماری مدد فرمائی۔ یاد کرو، یاد کرتے رہ جائیں گے لیکن شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو۔ میرے بھائیوں، خطبے میں آج یہی بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کے نعمت کا احساس کرو، یاد رکھو، یاد کرو رب کی نعمت کو۔ اگر ہم یاد کریں گے، احساس کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر گزار بندہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نظروں کے سامنے بہت سے اندھوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آنکھ کی نعمت کا احساس ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے نظروں کے سامنے کتنے بہرے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کان کی نعمت کیا چیز ہے۔ اللہ نے ہمارے نظروں کے سامنے گونگے رکھے ہیں، کتنے لوگ جو بات کرنے سے قاصر ہیں، گونگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت کا احساس دلایا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے سوسائٹی میں بیمار ہیں جو اپنے بستر پر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی نعمت کا احساس دلانا چاہتا ہے ہمارے نظروں کے سامنے بہت سے مثالیں پیش کر کے۔ اسی لیے حضرات، احساس نعمت بہت بہت ضروری ہے۔ احساس نعمت اگر نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ہم اللہ رب العالمین کے کما حق ہو شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ اور میں نے کہا کہ ہزار پریشانی کے باوجود اگر احساس نعمت ہو تو اسے ایک تسلی ملتی ہے۔ ہمیں اگر ایک پریشانی ہے، ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں 10 پریشانیاں ہیں، ایک بیماری ہمیں لائق ہے، ایسے لوگوں کو دیکھو جو بڑی بڑی بیماری میں ملوث ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بستروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بیچاروں کو اٹھنے کی توفیق نہ ہوتی اور بستر ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سالوں سال بستر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، جب ہم کسی مصیبت زدہ لوگ کو دیکھیں، اللہ جنہیں آزمایا ان کو دیکھیں
دیکھیں تو ہمیں دل میں دعا پڑھنی چاہیے کہ وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اس اللہ رب العالمین کی ساری تعریف ہے، اس اللہ نے مجھے عافیت دی، مجھے بچا لیا ہے اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، ساری تعریف اسی کے لیے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے مجھے ساری مخلوق پر فوقیت دی ہے. حضرات ذرا یاد کرو ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنے رب العالمین کے ناشکرے ہیں. یہی اللہ بار بار سورہ الرحمن میں پوچھتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں اور جنوں، رب العالمین کی کون کون سے نعمت کی جھٹلا ہوگے؟ ہم نے کتنے انعامات کیے لیکن پھر بھی تم بڑے ناشکرے ہو. اس کا جواب یہ دینے کی تعلیم دی گئی لا بشیء من نعمک ربنا فلک الحمد. اے رب العالمین ہم تیری کوئی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو نے ہی ہمیں نعمت دیا ہے، تیرا شکر بجا لاتے ہیں. حضرات ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعمت رہتے ہوئے نعمت کی قدر نہیں کرتے، نعمت رہتے ہوئے نعمت کی قدر نہیں کرتے. نعمت کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے بعد میں اس کی قدر آتی ہے. کتنے ایسے اولاد ہیں، کتنے ایسے اولاد ہیں جو جب تک ماں باپ ان کے ساتھ تھے انہوں نے قدر نہ کی ماں باپ کی، خدمت نہ کی ماں باپ کی، انہیں راضی نہیں کیا، انہیں خوش نہیں کیا. لیکن جب ماں باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے، انتقال کر جاتے ہیں، بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں کاش کہ ہمارے ماں باپ آزندہ ہوتے. یہ جو ترقیاں ہیں تجارتی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے، یہ ساری خوشیوں میں میرے ماں باپ بھی شریک ہوتے، میں ان کی دیکھ بھال کرتا. یہ کب احساس ہوتا ہے؟ ان کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. حضرات صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے صحت. جب تک صحت ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، جب بیماری لائق ہو جاتی ہے اس وقت صحت کی قدر یاد آتی ہے. اس وقت ہم افسوس کرتے ہیں کاش کہ ہمیں صحت ہوتی، تندرستی ملتی، ہم عبادت کر لیتے، نفل روزہ رکھ لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے. کمال یہ نہیں ہے کہ نعمت کے چھین جانے کے بعد نعمت کی قدر کریں، نعمت چھین جانے کے بعد نعمت کی قدر کرنا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ نعمت کے رہتے ہوئے نعمت کی قدر کی جائے، یہی تو کمال کی بات ہے. ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعمت رہتے ہوئے ناقدری کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی شکل میں جو نعمت ملی ہے اللہ کے لیے انہیں راضی کر لو زندگی میں، انہیں راضی کر لو زندگی میں، انہیں خوش رکھو، ان کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کیا کچھ فضائل آپ جانتے ہیں، بار بار خطبات میں سنتے ہیں. یہ ساری علم رکھنے کے باوجود بھی ہم ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں اور جانے کے بعد قبر کے پاس جا کر آنسو بہاتے ہیں کاش کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کر لیا کرتے. اسی طرح حضرات یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل رہی ہے، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، اکثر اوقات اللہ رب العالمین ہمیں دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے یا نہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. امتحان مقصود ہے، ابتلا مقصود ہے. اگر کوئی آدمی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ اسے نعمت دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے اللہ اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے. اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان میں الحمدللہ کے کلمات کثرت سے پڑھا کرو. ہر نعمت پر شکر بجا لاؤ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. یہ نعمت کا حق تبھی چل کر ادا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس سے مقصود ابتلا اور امتحان ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنی ہے کثرت سے. وبالشکر تدوم النعم، کہتے ہیں کہ شکر نعمت باقی رہتی ہے کثرت سے شکر گزاری سے. اور اسی طرح حضرات نعمت کے تعلق سے چند باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. نعمت جو ہمیں ملتی ہے، یاد رکھو زندگی میں جو بھی نعمت ملتی ہے اسے منعم حقیقی کی طرف منسوب کرو. یہ نہ کہو کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ نہ کہو کہ یہ میری ہے، یہ نہ کہو کہ میری چالاکی ہے، یہ میری محنت ہے، بلکہ کہو سب کچھ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو آج ہم اتنی اچھی حالت میں نہ ہوتے. یہ اعتراف ضروری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کچھ نعمتیں انہیں نہیں دی،
ساری نعمتوں سے نوازا، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ بھائیوں، نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرو، یہ نہ کہو کہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، اللہ کو یہ ادا کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اسی طرح نعمت کے متعلق یہ بھی کہوں گا، اللہ آپ کو دولت سے نوازا ہے، تجارت میں اللہ برکت دی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے اس کے اثرات بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اپنی نعمت، تحدیث نعمت ضروری ہے، نعمت کو بیان کرو۔ ایک صحابی بڑے مالدار تھے، ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کچھ ناگواری ہے، گھر گئے، اچھا لباس پہن کر نبی کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت سے نوازتا ہے اس کے اثرات بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ہم بخیلی نہ کریں، خوب کھائیں، خوب پہنیں، کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نعمت کے اثرات، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اثرات کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرات، اگر نعمت ملتی ہے، جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنا بڑا سوال قیامت کے دن ہوگا، جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنا بڑا سوال قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نے کہا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمت کے بارے میں، کیا کچھ تمہیں نعمت ملی ہے، وہ ساری نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ حضرات، ان سوالات کے جوابات میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ نعمت کا اگر صحیح استعمال کریں گے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے سوالات آسان ہوں گے، کیونکہ ہم نے نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ اگر ہم نے نعمت کا غلط استعمال کیا وہاں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، دولت کے بارے میں، وقت کے بارے میں، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اگر ہم اللہ کو فراموش کر کے، اللہ کو بھلا کر، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے، اللہ کو بھلا کر، نعمت کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو یاد رکھو یہ نعمت زحمت بننے میں کوئی دیر نہیں ہے، یہ نعمت عذاب بننے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شکر بجا لاتا یا نہیں۔ اللہ کی نعمت کھا کر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو بھلا دیں گے تو یاد رکھو کہ وہ نعمت عذاب کی شکل ہو جائے گی۔ بار بار آپ سن چکے ہوں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اور مزید اضافہ کرتا رہوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات، نعمت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کو اولاد ہے ان کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو بے اولاد ہیں، اولاد سے محروم ہیں، ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت بڑی نعمت اور دولت اولاد ہے۔ اولاد اگر ملی ہے تو ان کی قدر کرو۔ ان کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دیندار بناؤ، اخلاق سکھاؤ، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاؤ۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی اولاد کی شکل میں نعمت مل کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے نعمت کا غلط استعمال کیا، اولاد کی تربیت نہ کی، یہ لڑکے، یہ بچے آپ کے نام بھی معاشرے میں بدنام کریں گے، خاندان کا نام بھی بدنام کریں گے، آپ کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کل آدمی کو اس کے باپ کے نام سے بلائے گا حشر کے میدان میں، فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے، فلاں کا بیٹے کو حاضر کیا جائے، یہی تو اعلان ہوگا وہاں پر۔ اس دنیا کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کی اصلاح کیجئے۔ یہی اولاد کی نعمت کی قدر کا مطلب ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے، ہاتھ سے نکل جائے تو یقیناً انسان کو ناکام اور نامراد ہونا پڑتا ہے۔ یہ دولت جو ملی ہے ہمیں صحیح استعمال کریں، غلط راستے میں اگر استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اگر مال کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں،
اور اسی طرح حضرات یہ بھی اہم چیز یاد رکھیں نعمت کے بارے میں، جو بھی نعمت ملتی ہے، جتنا بھی انسان بڑا جائے، وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ معاشرے کا کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، معاشرے میں اس کا کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، کتنی عزت کیوں نہ ہو، جتنا انسان دنیا میں لوگوں کے سامنے ترقی کرتا ہے، نعمت پاتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر عاجزی، انکساری آنی چاہیے۔ اگر آدمی مال کے غرور میں اوندا ہو جائے، اگر ایک عالم علم کے غرور میں خود کو متکبر بتائے، تکبر کرنے لگے علم کے سہارے، ایک دولت مند دولت کے غرور میں جیے، تو یاد رکھو یہ نعمت باقی نہیں رہتی، چھین لی جاتی ہے۔ کیا ہوا قارون کے ساتھ؟ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا کمایا ہوا ہے، میری کوشش ہے، اور غرور میں اوندا ہوا، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے کہا ہم نے قارون کو اور اس کے پورے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے خزانوں سمیت ہم نے اسے زمین میں دھسا کے رکھ دیا۔ ایسی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ لہٰذا کتنے بھی آپ مالدار کیوں نہ ہو، کتنے بھی ایجوکیشن کے لحاظ سے کتنے اعلیٰ مرتبہ فائز کیوں نہ ہو، کتنے بھی ڈگری آپ کیوں نہ رکھتے ہو، کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، نعمت کو پا کر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا، اے عورتوں تم کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ صحابیہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے ہم جہنم میں کثرت ہیں؟ نبی نے 2 ریزن بتائے، کہا کہ تکثرن اللعن، کثرت سے تم لعنت کرتی ہو، بات بات پر گالیاں بکتی ہو، بات بات پر لعنت کرتی ہو، تو برباد ہو جائے، تو ستیہ ہو جائے، ایسے تمہارے تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ تم کثرت سے جہنم میں جا رہی ہو۔ کہا کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم شوہر کی ناشکری کرتے ہو، شوہر زندگی بھر اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے، کبھی شوہر سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، عورت کہنے لگتی ہے تم سے میں نے جب سے شادی کی ہے تب سے زندگی میں میں نے کوئی سکون نہیں دیکھی، تم نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تم نے میری کوئی دیکھ بھال نہیں کی، ایسی ناشکری کے کلمات تم خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، اسی لیے میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی نے 2 اہم ریزن بتائے۔ خواتین کے بارے میں نبی کی اہم تعلیم ہے کہ شوہر کی شکر گزاری کرے، شوہر کے احسانات کو یاد رکھیں، فراموش نہ کریں، یاد رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ الغرض حضرات آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا احساس کریں، پرانی زندگی کو ہرگز نہ بھولیں، ہم کیا حالت میں تھے پچھلی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سٹیج سے گزار کر آج اچھی حالت میں رکھا ہے، آج صحت کی حالت میں رکھا ہے۔ حضرات کتنے ایسے لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، مال ہے، لاکھوں کی جائیداد ہیں، لیکن پھر بھی وہ لذت بھرے کھانے سے محروم ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے پابندیاں رکھ دی ہیں کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، پرہیز ہے۔ اتنی ہزاروں نعمت رکھنے کے باوجود بھی وہ زبان کی لذت سے بالکل محروم ہیں۔ حضرات کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر پر بیمار پڑے ہیں، بیچارے استنجا کے لیے بھی تڑپ جاتے ہیں، اور استنجا کے لیے بھی دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تڑپ جاتے ہیں اس بستر میں۔ حضرات کتنے ایسے لوگ ہیں، ذرا اطراف اکناف کا جائزہ لو، اپنے شہر میں پلیٹ فارم میں زندگی بسر کرنے والے، جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والے، جو گرمی اور سردی میں تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ نے آج ہمیں اپنا گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، ہم سکون سے رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، وہ سب اس کا کرم ہے، یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کے لیے، کیوں؟ وہ جھک نہیں سکتے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ تڑپ جاتے ہیں سجدے کے لیے۔ حضرات صحت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، تو لہٰذا اس کی قدر کرو۔ یہ ساری چیزیں میں جتنا بھی آپ کے سامنے کہوں، لمبی نعمتیں ذکر ہوتی جائے گی، لیکن الغرض بتانا آخر میں یہی ہے کہ رب العالمین کے نعمت پا کر اس کا احساس اپنے دل میں کرو، یاد رکھو۔ اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ان کی زندگی میں ان کے والدین نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ بینک بیلنس کی ہے، اس کی بھی قدر کریں، کیونکہ ایک ایک روپے جمع کر کے رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کے نوجوان ماں باپ کے دولت کو،
معمولی سمجھ کر اسے اسراف میں، بیکار اور فضول خرچی میں خرچ کر کے اسے ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ نعمت کی قدر ایسے نوجوانوں کو بھی ہونی چاہیے کہ روپے کی قدر کی کیا ہوتی ہے، نعمت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال آخر میں یہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پوچھتا ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم اپنی زندگی میں رب العالمین کی نعمت کی قدر کریں اور اس کا احساس اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہمیں نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے اور اس کی شکر بجا لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ تعالی ان کو خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برف رحیم رب الحلیم۔